شیر کے جیسی بہادری دکھانے والے حضرت علی کرم اللہ وجہ ہے۔ ایسا ہی جو ہے بہت سے گدھا، ایک آدمی جو ہے نا گدھا پن بیوقوف پن کرا تو گدھا ہے کیا بولتا ہے، تو ایسا یہاں پر انسانوں کی گن پردھانی بولتا ہے اس کو، ان کی صفت غالب، ویسی جو ہے صفت کو یہاں پر بتایا گیا۔ کورما ورہا نرس میں بولے تو ورہا بولے تو اب ظاہرہ طور پہ اگر ورہا بولیں گے تو خنزیر غلط جو ہے نا معنوں میں آ جاتا، لیکن ادھیاتم میں کیا آتا بولے تو برائی کو مٹانے والا، دنیا کی جو برائیاں ہیں گندگیاں ہیں اس کو دھونے والا، صاف کرنے والا، تزکیہ کرنے والا۔ روحانیت میں کیا ہوتا، ہر نام نیک ہو جاتا۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں بفضل خدا ہم تتو وچاری ہیں، سب پہ غالب آئیں گے۔ تتو وچار بولے تو تتو میں جو ہے تشبیہ دے کے بولنا کسی بات کو، تو پرانوں کے باتیں ایسے بہت سے ایسے ہے۔ کرشن جی کی سواری کیا بتائے بولے تو گرڑ بتائے، گرڑ بولے تو شاہین شکرا، اس کے اوپر کیسے سوار ہوتا کہ پرندے پہ آدمی کوئی بیٹھ کے جاتا نہیں، بیٹھ کے جاتا، مطلب جو ہے نا ان کی جو سوچ ہے وہ شاہین کی تھی۔ علامہ اقبال کی تصویر کے ساتھ کیا کرتے، شاہین اتارتے، ادھر علامہ اقبال سوچتے بیٹھے ہوئے تھے، ادھر جو ہے شاہین پرندہ دے بولتے، تو پرندہ بولے تو مطلب جو ہے نا ویسی نظر تھی ان کی، ویسی سوچ، آسمان پہ رہ کے زمین کے اوپر کیا چل رہا، کون سا جانور کدھر جا رہا دیکھتا، شاہین۔ چیتے کا جگر چاہیے شاہین کا تجسس، جی سکتے ہیں بے روشنی دانش و فرہنگ۔ چیتے کے جیسا، شاہین کے جیسا اپنے اندر دل پیدا کر بولے، تو ایسے بہت سے تشبیہات دینے کی وجہ سے بھی یہ کیا کرے بولے تو یہ جانوروں کو بھی اوتاروں کے رنگ میں پیش کرے۔ تو انہیں کیا سمجھتے، جانور ہی سمجھتے۔ ایسا جو ہے نا گائے کو بھی جو ہے کیا کرے، دیوتا، گائے دیوتا ہے بلکہ بتا، تو گائے حالانکہ جانور ہے، دیوتا کیسا ہوتا، مطلب جو ہے ایسی نرم طبیعت رکھنے والا انسان۔ اور یہ تصویر صرف جو ہے یہاں پر ہندو میتھولوجی میں نہیں بلکہ قرآن کریم میں بھی بہت سی جگہوں پر اس کی جو ہے نا تمثیلات، مثالیں دی گئی قوموں کو۔ سورہ نمل بولے تو چمٹی بولے تو کمزور قوم کو چمٹیوں کی تمثیل دیے۔ سلیمان علیہ السلام آ رہے تھے، چمٹیاں ادھر بھاگ رہے تھے، بہت بڑی فوج ہے سلیمان کی، بازو ہٹ جاؤ، چمٹیوں کی زبان ہے۔ تو حقیقت میں کیا ہے بولے تو ایک کمزور قوم، وہ قوم جو ہے نا ایک بڑے شہنشاہ، بہت بڑی جو ہے نا امپائر، حکومت والے آ رہے، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، بازو ہٹ جاؤ۔ تو یہ چیز جیسا انڈیا کے مقابلے میں نیپال کیا ہے، بالکل چھوٹا ایک ملک ہے، انڈیا سے مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے ماتحت رہ کے چنے جی سکتا، انڈیا سے یا چائنا سے انہیں پنگا نہیں لے سکتا، چھوٹا ملک ہے۔ تو ایسا اب ہندوستان کی حکومت کے مقابلے میں کیا چمٹی کے جیسا ان کا معاملہ ہے۔ تو ایسا بہادر قوموں کے سامنے کمزور قوم کی مثال دیا اللہ تعالیٰ۔ سورہ نمل، سورہ النحل بولے تو مکی، شہد کی مکھی۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب ہے کہ یہاں پر انسان ہی مراد ہوتے، جو بھی مثال دے کے بتایا جا رہا وہاں پر انسانی آتمک جو آتما کا جس سے جو ہے نا تذکرہ ہوتا، جس کے ساتھ جو ہے نا بیان ہوتا، تو وہاں پر انسانی مراد رہتا، انسان سے ہٹ کے کسی بھی جو ہے جانور میں آتما نہیں ہوتی۔ اور انسانوں میں بھی متقی پرہیزگار جو خدا شناس ہے، خدا کو پہچاننے والا، اس لیے یہاں پر آیت میں کیا ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، میں جب اس کو برابر کر دیا، یعنی اس کا تزکیہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تب جو ہے نا اس کا تزکیہ ہوا، بڑے مقام پہ آیا، تو میں جو ہے نا اس کے اندر اپنی روح کو پھونکا۔ روح پھونکنے سے مراد کیا ہے، اپنا نور پیدا کر دینا، اپنا علم، اپنا عرفان پیدا کر دینا۔ اللہ کا عرفان پیدا ہوا تو وہ بندہ نور کا پتلا ہے، اس کے سامنے فرشتے جو ہے، فرشتے جیسے لوگ جھک سکتے ہیں اس کے سامنے۔ فَقَلْهُ سَاجِدِينَ، اس کو سجدہ کرنے ان سے ہو جاؤ۔ فقراء نے اس مسئلے میں اس طرح بیان کرتے ہیں، آتما سمبھوتدا آکاشم، آتما جو ہے سمبھوتدا آکاشم، آتما سے آکاش بنا، آکاشت وایو۔ اس کے بعد اب جیسے یہ سمجھا رہے تھے نا، آسمان، ہوا، آگ، پانی، مٹی، ایسے 6 شلوک کے اندر بھی یہ ترتیب ہے اس کی۔ آتما سمبھوتدا آکاشم، آتما سے کیا بنا، آکاش بنا۔ آتما اور نور یہ دو بھی جو ہے لازم ملزم ہے، نور سے کائنات بنی بولو یا آتما سے کائنات بنی بولو، ایک ہی بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو آتما سمبھوتدا آکاشم، آکاشت وایو، وایو رگنی، اگنی راپہا،
तद भवे पृथ्वी पृथ्वी औषधा औषधादन्नम अन्नाद रेता रेतस्य पुरुषो। तो फर्स्ट में क्या है बोले तो आत्मा, लास्ट में क्या है बोले तो पुरुष। तो ये पुरुष जो है ना, यानी इंसान का जो वजूद है, इंसान के वजूद से ये कायनात, यानी इंसान बोले तो कामिल इंसान हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद अक़दस है। आप मुजस्सिम रूह है, मुजस्सिम नूर है, आपके ही नूर से पूरी कायनात बनी। और लास्ट में वही जो है ना आत्मा से इंसान का जिस्म भी बना। इंसान का जिस्म क्या है बोले तो पूरी कायनात का रिजल्ट है। अब इसको समझने के लिए एक बीज है और एक फल है। फल जो है ना बीज से ही फल निकला, फल से बीज है ना। वो इब्तिदा में भी है, इंतहा में भी है। इब्तिदा में जो है ना बीज की सूरत में था, लास्ट में फल की सूरत में आया। तो ऐसा इंसान पहले क्या था, नूर की सूरत में था। नूर बोले तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अना मिन नूरिल्लाहि व कुल्लु शैइन मिन नूर, मैं अल्लाह के नूर से हूं और सारी कायनात मेरे नूर से है। आपके नूर से पूरी कायनात बनी। तो उसी का यहाँ पर डिफिनेशन बयान करें। रूह 5 अनासर से मिली हुई है। पहला अंसर खला है, खला के बाद हवा है, हवा के बाद आग है, आग के बाद पानी है, इसके बाद जमीन बनी, जमीन से नबातात बने और नबातात से ग़िज़ा बनी, ग़िज़ा से खून बना, हैवानात बने। इन हैवानों के बाद इंसान जो पहले था वो आया। इंसान कब आया बोले तो पूरी कायनात बनने के बाद इंसान पैदा हुआ। पहले क्या था बोले तो नूर की सूरत में था, और वो नूर जो है ना उसी से सारी चीजें बन के आखिरी में क्या हुआ, जिस्म लेके आया, जिस्म की सूरत में आया, यानी फल की सूरत में आया। अब एक चीज यहाँ पर है कि ये मिट्टी है, पानी है, आग है, हवा है, ये आसमान है ना। नूर से कैसा बना? नूर जो है, नूर या रूह, नूर जो है सॉफ्ट अंदाज में पूरे चीजों को अपने अंदर लिया हुआ है। सॉफ्ट बोले तो सूक्ष्म, सूक्ष्म लतीफ अंदाज में, लतीफ अंदाज में। अब यहाँ पर मैं जो 5 चीजें मिट्टी में है बल्कि बताना, 4 आकाश है और जो है ना पानी है, आग है, हवा है, ये मिट्टी में 4 चीजें हैं। मगर ये आसमान जो है ना उसमें भी ये 4 है। क्या है? मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये चारों भी आसमान में है, मगर आपको नजर नहीं आ रहा। वो नजर नहीं आने की वजह से क्या क्या समझ रहे बोले तो खाली खला है, खाली जगह है, समझ रहे, खाली जगह नहीं है। वो वहां पर कैसा है बोले तो सॉफ्ट अंदाज में है, सूक्ष्म रूप में है। मिट्टी जो है, मिट्टी ऊपर चढ़ी तो क्या होता, पानी, पानी के ऊपर आग, आग के ऊपर हवा, हवा के ऊपर आसमान है, खला, उसके ऊपर है नूर, उसके ऊपर है आत्मा। समझ रहे? तो अब उसकी मिसाल समझने के लिए बता, लोहा, जमीन पे लोहा इतना मोटा जो है लोहे का, अगर ये बता ये लोहा है, लेकिन यही लोहा करोड़ों टन लोहा, लाखों ने करोड़ों टन लोहा सूरज के अतराफ वेपर की सूरत में फिर रहा, मगर उसका कोई वजन नहीं, आप महसूस भी नहीं कर सकते। करोड़ों टन लोहा आसमान में ठहरता क्या? अकल जो है ना नहीं मानती, नहीं ठहरता। लेकिन साइंस से अगर आप तरक्की करके देखेंगे तो लोहा, करोड़ों टन लोहा जो है ना वहां पर ठहरा हुआ है। ऐसा ही हजारों करोड़ों गैलन पानी आसमान में ठहरा हुआ है। आपको जमीन पे पड़ के मोटा आपके सामने आते, जैसा मोटे अंदाज में बोलते अकल बड़ी या भैंस बड़ी, बोले तो मोटे भेजे वाला भैंस बड़ी बोलता है, अकल तो छोटी है ना जी, तोले तो 100 किलो भी नहीं होती ना। भेजा भैंस कितनी है, 2-2 कुंटल रहती। तो मोटे दिमाग वाला क्या बोलता, भैंस बड़ी बताना, अकल बड़ी नहीं बोलता। लेकिन समझदार अकलमंद मैंने क्या बोलते हैं, अकल बड़ी है। ऐसे हजारों भैंसों को इन्हें ऊपर नीचे कर सकता है, इतनी अकल वाला है इंसान। तो ऐसा जो साइंटिस्ट आदमी है या जो है समझने वाला है इस चीज को, उन्हें समझ सकता। जमीन से ज्यादा आसमान में लोहा है, जमीन से ज्यादा आसमान में पानी है ना। जमीन पे जितनी आग है उतनी आग नहीं है, आसमान में उससे ज्यादा आग है। वहां की आग यहाँ थोड़ी आई हुई है ना, सूरज की थोड़ी थोड़ी सूरत है ना, ये जमीन पे जो आग है, असल आग तो आसमान में ही है नहीं। तो ये जो है सारे चीजें सॉफ्ट अंदाज में सूक्ष्म रूप में आसमान में हैं।
تو وہاں سے اترتے 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 کیا ہو رہے بولے تو ہارٹ ہو رہے، جناب استھول ہو جا رہے، استھول ہو رہے. تو ایسا ہی جیسا آسمان میں یہ سب چیزیں ہیں نا، آسمان سے اوپر کیا ہے بولے تو نور ہے یا روح ہے. وہ نور جو ہے، نور اسی کو نور کیا ہے بولے تو سب اس کے اندر ہے مگر دکھتا نہیں. جیسا انسان میں پوری کائنات ہے، دکھتی کیا؟ گدھا، بیل، گھوڑا، کتا کو کچھ بھی نہیں، مگر پورے جانوروں کی حرکتیں، پورے جانوروں کے کام، آوازوں، سب نکال رہا، کیونکہ اس کے اندر سب ہے، سب میں موجود ہوں، پھر سب سے جداگاہ ہوں میں، سب بھی ہے اور نظر بھی نہیں آتا. تو یہ جو ہے انسان کا جو مقام ہے کہ آتما سمبھوتد آکاشم، آکاش وایو، وایو اگنی، تدھیو پرتھوی، پرستوی اوشدہ، اوشدہ انم اناد ریتہ، ریت سے پرشو. جیسا تخلیق انسان کی غرض کو ویدوں میں ظاہر کیا گیا ہے، ایسا قرآن کریم میں بھی یہ بتایا گیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تو انسان جو ہے آتمک اگر بن گیا، یعنی روحانی انسان اگر بن گیا، تو انہیں جو ہے ساری کائنات کا سردار ہے، اور جو ہے آتمک انسان جو ہے نا سب پر غالب ہے. تو بہرحال یہاں پر جو ہے انسان جو روحانی ہے وہ عام انسانوں کے جیسا نہیں. عام انسان الگ ہے، اس میں آتما نہیں ہوتی، روحانی انسان میں آتما ہوتی. انسان کا تو جسم ہے، آتما پہلے تھی، وہ پہلے جو تھی آتما، اس آتما سے انہیں ملا تو آتمک ہے. سمجھے؟ آتما الگ ہے، باڈی الگ ہوگی. اب وہ آتما کو یہ جو لاسٹ میں جو باڈی ہے نا، وہ باڈی کو یہ آتما کو کنیکٹ کرنا، کنیکٹ کرا تو روحانیت، روحانی انسان نہیں کرا تو انہیں روحانی انسان نہیں ہوتا، انہیں قابل اقتداء مطلب جو ہے نا اس کی اطاعت لازم نہیں ہوتی. جانور نما نفس ہمارا میں لگاؤ میں پڑا ہوا. اب جو ہے آتما کو کنیکٹ کرنا بولے تو کیا کرنا؟ اس کا جو استھول جسم ہے نا، جس کو کیا بولتے ہیں جسم کثیف، اس کو کیا بولتے ہیں استھول کایا. تو یہ استھول کایا کیا ہونا؟ استھول سے سوکشم ہونا، سوکشم سے کارن، کارن کایا، کارن کایا سے اتی کایا، اتی کایا سے مہا کایا، ادھر چلے جانا. تو جو روح سے کہاں آیا تھا بولے تو ممکن الوجود میں آیا تھا. ممکن الوجود کیا ہونا؟ ممتنع الوجود میں جانا، برائیوں سے کنٹرول کر لے کے اوپر چلے آ. اس کے بعد عارف الوجود سے ملنا، روحانی انسان سے ملنا. عارف الوجود سے کیا ہونا؟ وحدت الوجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا، آپ سے تعلق ہونا. وحدت الوجود سے واجب الوجود، اللہ کی ذات میں فنا ہوا. تو جب انہیں آتمک بنا، یا جب جو ہے نا آتما مکمل آتما ہو گئی اس کی، تو یہ جو ہے انسان ہی اس منزل پہ جا سکتا. بیل، گدھا، گھوڑا، کتا نہیں جا سکتا، جانوروں میں یہ چیز نہیں ہے. اس لیے اللہ جو ہے نا انسان کو اپنا خلیفہ بنایا کہ انہیں آ سکتا ہے ایسا. یہ سارے جو ہے تزکیہ کرتے ہوئے، اپنے وجود کو پاک کرتے ہوئے، خدا کا نور بنتے ہوئے خدا تک پہنچنے والا صرف انسان ہے. اس واسطے یہاں پر انسان کے لیے روح جو ہے نا مخصوص ہے. آدم کی خلقت بحیثیت روح ابتدا میں تھی، پہلے ساری وہی تخلیق کائنات کا باعث ہوا، اور روح آدم کی روح جو ہے نا، جو پہلے روح تھا نا، اس سے تخلیق ہوئی تھی. خود کو ایک زمانے تک کائنات میں غائب رکھا. کائنات میں جو ہے جانوروں میں اس کے جو اجزاء چھپے ہوئے ہیں بصورت پھل. پھر وہ روح جو انسان کہلاتی تھی جسم لے کر شہادت میں آئی، جسم لے کے آئے. روح اعظم کو فقراء ہند مہاتما کہتے ہیں، بڑی آتما مہاتما، اور ابو الارواح کو مہاپرش یا کارن کایا کہتے ہیں. اس کا ذکر بیان روح میں آئے گا، یعنی مطلب جہاں پر روح کا بیان بلکہ آتا در بیان روح، بلکہ وہاں پر اس کا پورا جو ہے مکمل ڈیفینیشن آتا بلکہ. تب یہاں پر جو ہے موٹی چیز یا ظاہرہ چیز ہم کو یاد کیا رکھنا ہے تو انسان کے لیے روح مخصوص ہے. کوئی اگر یہ بولا کہ انسان میں بھی یہ کیا ہے بولے تو بالقوا، بالقوا اور بالفعل. بالقوا کس کو بولتے ہیں؟
ہمارے اندر روح پیدا کرنے کی صلاحیت ہے، جانور میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، بیرسٹر کون بنتا؟ انسان بنتا۔ گدھا گھوڑا بنتا کیا؟ نہیں جی لنڈن میں بہت زبردست مدرسہ کھلا، وہاں آ کے گدھے کو لے آ کے ڈالے تو ڈاکٹر بنتا، بولے تو کیا بولتے پاگل ہو گیا کیا؟ لنڈن میں کھلو، جرمن میں کھلو، کہیں بھی کھلو، جانور کیسے ڈاکٹر بنتا؟ نہیں بن سکتا، امپاسبل ہے۔ تو جانور جو ہے انہیں انسان کا علم حاصل نہیں کر سکتا، لیکن انسان حاصل کر سکتا۔ تو حاصل کرنے کی جو طاقت ہے نا بالودیت، اس کو کیا بولتے ہیں؟ بالقوا۔ انہیں بن سکتا، بننا ایک الگ چیز ہے، بن سکنا ایک الگ چیز ہے۔ اس کو شریک کرے تو نہیں بھی بن سکتا، لیکن بننے کی جو صلاحیت ہے وہ انسان میں ہے، جانور میں نہیں۔ اب انہیں اپنی صلاحیت سے بن گیا تو وہ کیا ہوتا؟ بالفعل۔ بالفعل بولے تو بعمل، عملی اعتبار سے بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، 10 12 15 سال جو پڑھا، پڑھنے کے بعد بن گیا۔ تو ایسا روحانی بننے کے لیے صرف انسان ہے۔ اب ہے بنانے، بنتا کب بولے تو یہ منزلیں پار کرا، تو یہ منزلیں اگر پار کرا، تزکیہ اپنا کر لیا تو انہیں روحانی بنتا، نہیں تو نہیں بنتا۔ روحانی علاج کرنے والا یا روحانی مقام حاصل کرنے والا۔ فقراء ہند مرتبہ صدیقیت کو مہاتما اور اللہ کو پرماتما کہتے ہیں۔ وہ در حقیقت وحدت کا مقام ہے جس کو ادویت بھی کہتے ہیں۔ ادویت بولے تو کیا؟ ادویت کس کو بولتے ہیں؟ دو نہیں ایک، ادویت دو نہیں ایک، اس کو بولتے ہیں۔ تو دو نہیں بولے تو دو مل کے ایک ہونے کو ادویت بولتے ہیں۔ دو بول کے نہیں جو بول رہے نا، ایک ہی بول دینا تھا۔ دو کیا کیوں بولے؟ دو نہیں کیوں بول رہے؟ تو ایک بندہ ہے، ایک خدا ہے۔ یہ دو کی دھوئی مٹنے کے بعد کا جو مقام ہے اس کو بولتے ہیں ادویت۔ جیسا میاں اور بیوی ہے، دو کے بھید مٹ گئے تو دونوں مل کے ایک ہے نہیں۔ تو جیسا میاں بیوی ایک ہے، ایک جان ہے، دو جسم ہے ایک جان ہے۔ جسم دیکھنے کے لیے دو ہیں، لیکن خیالات، جذبات، احساسات وہ ایک ہے، اس وجہ سے وہ دونوں مل کے ایک ہے۔ سمجھ رہے؟ تو اس کو یہاں پر جو ہے ادویت پرماتما، اللہ کو پرماتما کہتے ہیں۔ وہ در حقیقت وحدت کا مقام ہے جس کو ادویت کہتے ہیں۔ اچھا، وحدت بھی کس کو بولتے ہیں؟ وحدت جو ہے نا، خدا اور بندہ ملنے کا نام وحدت ہے۔ وحدت جو ہے نا ملنے کو بولتے۔ توحید بھی اسی کو بولتے۔ توحید بولے تو ملنا، خدا سے ملنے کے معنی توحید کے ہیں، دو مل کے ایک ہونا۔ وحدت کا مقام ہے جس کو ادویت بھی کہتے ہیں، یعنی دو نہیں ایک ہے۔ تو اس وجہ سے ہندوؤں میں کیا ہے؟ دویت، ادویت، وششٹھ ادویت، شکتی ادویت، اس کی بھی تفصیل اس میں ہے آگے۔ تو دویت بولے تو دو، ادویت بولے تو ایک۔ تو دویت میں کیا ہے بولے تو بندہ الگ، اللہ الگ۔ ارے ہم کہاں اس کے جیسے پاک ہے، ہم گندے ہیں، جب بول رہا اس کو اوپر بٹھا کے انہیں عبادت کر رہا، تو یہ دویت ہے۔ یہ بھی نیک کام ہے، مگر انہیں اس میں مل رہا نہیں، اس کا کام انہیں اپنا لیا نہیں، صرف اس کی غلامی کر رہا، خدمت کر رہا دوسرے معنی۔ اب جیسا مثال کے طور پہ ایک دکان میں یا کہیں بھی جو ہے نا کام کرنے والا، ایک نوکر ہے، ایک مالک ہے۔ نوکر جو ہے مالک کے حکم پہ کام کر رہا، اپنے آپ کو مالک نہیں سمجھ رہا، مالک کے حکم پہ کام کر رہا، تو مالک الگ ہوگا یا نہیں الگ ہوگا؟ اب مالک کو ایک نوکر سے ایسی محبت ہو جاتی، کاؤنٹر پہ بٹھا دیتا، دیکھنے کے لیے نوکر ہے، مگر عملی اعتبار سے کیا ہوگا؟ مالک ہو گیا۔ تو مالک میں نہیں ہوں بلکہ سمجھ کے کام کرنا دویت ہے۔ میں مالک ہوں، مالک گیا تو پھر پورے مالک کی ذمہ داری سنبھال لے رہا، تو وہ ہو گیا ادویت۔ اس کا کام میں کر رہا ہوں، اس کو دیکھنا ہے تو میرے کو دیکھو، اس سے کچھ کام نکالنا ہے تو میرے سے نکال لو۔ تو جو بھی مالک کی پوری مرضی پہ چلنے والا وہ ادویت کہلاتا۔ اور وہ کان سب جھمیلے بھائی، انہیں کیا دے وہ کاؤنٹر چورا لیا، چور کا الزام لگایا ہوا، تو مالک کی چلا رہے بھائی میں تیرا کاؤنٹر چھیتا نہیں، میں تیری ذمہ داری لیتا نہیں، بولے تو انہیں کیا ہو گیا؟ بولے تو خالی اس کی بندگی کرنے والا، مالک کے مقام پہ نہیں آیا۔ سمجھ رہے؟
تو اس کو ادویت द्वैत، اس واسطے ادویت کا جو مقام ہے وہ द्वैत کے اوپر ہے. اس لیے شنکراچاریہ جو ہے وہ ادویت سدھانتی تھے، ادویت کے سدھانت پہ تھے. انہوں نے بولے ہم برہماسمی، میں برہم ہوں. اور بھگوت گیتا پوری جو ہے ادویت سدھانت پہ ہے. اس لیے کرشن جی کیا بولے یدا یدا دھرم سے گلانی بھوتی بھارت، میں جو ہے نا آتا ہوں ہر جگ میں بھگوان ہوں. میں کیوں بولے تو خدا میں فنا ہو کے اس کا رنگ اختیار کر لے کے اس کا پورا کام انہوں کرے. اس بات سے جو ہے بولے کہ اللہ کا کام میرے سے ہو رہا، بندے سے ہو رہا، گویا مجھ میں اور خدا میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کا رنگ میرا رنگ ایک ہے. یہ بھی جو ہے نا بندگی ہے، کامل بندگی، اس میں فنا ہو کے اس کے جیسا بن جانا، کامل اتباع بولتے ہیں اس کو، کامل اتباع. اس کے خلاف اور لوگ کیا سمجھتے بولے تو اللہ کے خلاف اللہ دوسرا اللہ نہیں ہوتا. یہ اللہ کے پورے کام کو اپنی ذمہ داری پہ ڈھو لینے کا نام ہے. اس کے خلاف ایک حرکت بھی نہیں کرتا وہ بندہ، ایک حرکت بھی کرا تو توہین ہو جاتی خدا کی. اور اتنا بھروسہ ہوا تو اللہ اس کو اپنا ہاتھ بناتا، نہیں تو کیوں بناتا بول. بیوی اگر چور ہے، چوریاں چابیاں دیتا کیا مرد اس کو فرما بردار ہے تو سب کچھ اس کے حوالے کر دیتا. اس پہ اتنا یقین ہوتا کہ میری مرضی کے خلاف کچھ کرتی نہیں، اس کے پاس دولت رہے یا میرے پاس رہے ایک ہی بات ہے. ایسا بندے پہ جب بھروسہ ہو جاتا تو اللہ کیا کرتا اس کو اپنا دست بناتا، دست غیب بناتا. اس مقام کا نام ہے ادویت، وحدت. خدا اور بندے کی وحدت ہو گئی، خدا اور بندہ ایک ہو گئے، خدا کی مرضی اور بندے کی مرضی ایک ہو گئی. یہاں پر دوئی کا کوئی احتمال نہیں، اس کو فرق کرنے والا. اس لیے قرآن کریم میں کیا فرمایا، نؤمن ببعض ونکفر ببعض اولئک هم الکافرون حقا. اگر اللہ کے رسولوں میں اور اللہ میں اگر کوئی فرق کرتا ہے تو وہ کھلا کافر ہے. اللہ تو مطلب جو ہے اللہ کے رسول جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے خلاف کرتے ہی نہیں، تو ان کا کرنا خدا کا کرنا ہے نا. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ اللہ کی مرضی سے ہٹاوا ہی نہیں ہے وہ وجود. آپ اس کو ہٹاوا سمجھ رہے تو آپ مشرک ہیں، آپ شرک کر رہے. اس کے ساتھ جو خدا کا نور لے کے بیٹھا ہوا ہے، جس کے پاس سوائے خدا کے کچھ نہیں ہے، ویسے بندے کو جو ہے نا خدا کے خلاف سمجھنا توہین ہے. تو یہاں پر جو ہے یہ ادویت سدھانت بولے تو بہت نازک مقام ہے. اس لیے جو ہے بھٹکتے بھی لوگ یہاں پر اس مقام پہ آ کے بندے کو اللہ پیسہ بولنا، کیا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا ان کا، ایسا پیسہ بول رہے. یہ جو ہے فتوے بھی اسی مقام پہ آ کے لگتے ہیں. اس لیے جو ہے منظر بن حلاج کے جذبات کو جو ہے نا بیان فرمائے کہ کھوئے جو خودی اپنی تو بندہ بھی خدا ہے، منصور کے لب ہو تو انا الحق کی صدا ہے. کہا منصور نے سولی پہ چڑھ کر انا حق کی صدا تھی، میں نہیں تھا. میں مٹانے کے بعد اس کے اندر سے خدا کی آواز آئی، تو اس کو بولتے وحدت. بہرحال جو ہے وحدت کا مقام جس کو ادویت بھی کہتے ہیں، جو ابو الارواح یا روح الارواح ہے. چونکہ فقراء ہند کے پاس احدیت کا مقام جو ذات اللہ ہے مفقود ہے. ایک جو ہے نا اور گہرا جملہ جو حضرت صاحب بیان فرما ہے کہ مفقود ہے، اس کو اشارتاً پرم پراستو یعنی اوپر سے اوپر والی ہستی کہہ کر خاموش ہو گئے. یعنی اوپر سے اوپر ہستی جہاں عقل حیران ہے. تو یہ جو مقام احدیت کا ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور کسی کا مقام نہیں. یہ بتا احدیت کس کو بولتے تو اس کے جیسا دوسرا کوئی نہ ہو، اس کو بولتے احدیت. وحدت، احدیت، واحدیت، تین جو ہے نا توحید میں تین منزلیں ہیں. اس کے بھی آگے جو ہے جیون مکت، سروپ مکت، سرودا مکت بلکہ آتا معراج کے اس میں فلسفے میں آگے جہاں براق وغیرہ ہے وہاں پر بیان ہے. تو جیون مکت، سروپ مکت، سرودا مکت، توحید کے تین منزلیں ہیں. جیون مکت کیا ہے بولے تو دنیائی زندگی سے چھٹکارا پا کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، اس کو بولتے جیون مکت. اس کو بولتے واحدیت. وحدت کیا ہے بولے تو سارے خاندان، قبیلے اور اپنے رشتہ دار یہ سارے پیوندوں سے آزاد ہو جانا. یہ بھی پیوند ہے. مطلب جو ہے اگر کوئی دولت دے دیا تو میرے بیٹوں کو، میرے بھتیجوں کو
حالانکہ انہیں تقسیم کر رہا مگر اپنے خاندان کے ذات کے لوگوں کو کر رہا. تو یہ بھی ایک کیا ہے بولے تو محدود دائرہ ہے. یہاں پر کیا ہوتا بولے تو اپنا خاندان نواز، کنبا پرور بولتے ہیں، اپنے کنبے کو نوازنے والا، دوسرے کو نہیں. لیکن انسانیت کیا ہے بولے تو چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو، سب کو رفاع عام، پروپکار، سب کے اوپر جو ہے نا اپکار کرنا. یہ جو ہے نا اس سے بڑا مقام کس سے؟ سروپ مکت سے. سروپ مکت، جیون مکت، سروپ مکت. سروپ سے بھی مکت ہو جانا. سروپ بولے تو روپ، میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا خاندان، میرا قبیلہ بولنے والا. سروپ مکت کے بعد کیا بولتے؟ سرودا مکت. سرودا مکت بولے تو ہر مقام سے اوپر ہو جانا. بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ایرانی رہے باقی، نہ تورانی نہ افغانی. ارے ہمارے ہندوستان کے لوگ، ارے ہمارے انڈونیشیا کے لوگ، یہ جو ہمارا بلکہ جو اپنا دائرہ کھینچ رہے نا، اللہ ایسا کھینچ دیا تو میرے ہندوستان کے بندے دوسرے ملک والے میرے نہیں، بلکہ اگر اللہ بول دیا تو کہاں جانا انہیں؟ جہنم میں. تو اس لیے اللہ کی میا کیا ہے؟ پوری کائنات پہ الحمدللہ رب العالمین. عالمین کے کسی کونے میں بھی اگر کوئی بندہ نیک کام کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہے. یہ توحید جو ہے دائروں سے، خاندان سے، قبیلوں سے، ملکوں سے پرے ہے، اوپر ہے. سمجھ رہے؟ تو اس وجہ سے یہاں پر جو ہے اہدیت کا جو مقام ہے وہ سب سے اونچا ہے. یہ اہدیت کے مقام پہ سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نہیں آتے. اہدیت میں کیا ہے بولے تو آپ جیسا دنیا میں کوئی نہیں رہنا دوسرا، اس کو بولتے اہدیت. ایک ہی ہے، بیج جیسا ایک ہے، پھنٹیاں پھولاں پتے بہت رہتے، بیج ایک ہی رہتا، تو اس کو بولتے اہدیت. اکھنڈ بولتے سنسکرت میں، کیا بولتے ہیں؟ اکھنڈ. کھنڈ نہیں اس کا، اکھنڈ، وہ ایک ہی رہتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے اور کوئی دوسرے کائنات میں نبی نہیں ہے. عیسیٰ کے جیسے بہت، موسیٰ کے جیسے بہت، داؤد علیہ السلام کے جیسے بہت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے 33 بہت سے 29 نبیوں کا تذکرہ کیا قرآن کریم میں، اس سے زیادہ نہیں. کیوں؟ ان کے جیسے سب ہے، سارے نبیاں ان کے جیسے ہیں، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے رحمت للعالمین تمام انبیاء میں کوئی بھی نہیں. اس وجہ آپ کا جو مقام ہے وہ اہدیت کا مقام. آپ کے مقام پر کوئی نہیں آ سکتا. آپ کی اتباع کر سکتے ہیں، آپ کے رنگ میں رنگین ہو سکتے، آپ کے اوصاف اختیار کر سکتے، لیکن آپ کے جیسا کوئی آئیڈیل دوسرا نہیں بنا سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں. نبیاں بھی ہے تو آپ کی اتباع کرنا، امتیاں بھی ہے تو آپ کی اتباع کرنا، فرشتے بھی ہے تو آپ کی اتباع کرنا. سب آپ کے پیچھے ہے، آپ سب کے آگے ہے. تو سب سے آگے والا جو مقام ہے اس کو بولتے اہدیت، اکھنڈ روح. تو یہ مقام ہندوؤں کے پاس نہیں ہے. بول رہے ہندو میتھالوجی میں ایسا کوئی وجود نہیں ہے جو سب کا امام ہے، سب اس کے پیچھے ہے. یہ اس وجہ سے انہوں کیا بولے؟ پرا برہم، پرماتما، وہ اوپر سے اوپر، اوپر سے اوپر ہستی وہ آنے والی ہے. ہم اس کو نہیں پائے، ہم اس کو نہیں دیکھ سکے، بلکہ لیکن قرآن کریم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اللہ تعالیٰ ظاہر کر کے بتایا. کیا بتایا؟ قل هو اللہ احد. اس کی بھی بہت بڑی تفسیر ہے. آپ جو ہے اس کی تفسیر پڑھنا تھا استغفر کی سورہ اخلاص کی عملی تفسیر پڑھو کتاب. قل هو اللہ احد، ہوا جو ہے اس کو ضمیر شان بولتے قواعد میں. ضمیر شان، یہ ضمیر جو ہے کس لیے آتی بولے تو اللہ کے اس مظہر کو بتانے کے لیے آتی. ہوا جو ہے نا، ہوا جو ہے ضمیر غائب ہے، واحد مذکر ہے. یہاں پر کوئی وجود ہے جو اللہ کو دکھانے والا ہے، اس کو حکم رہا قل کر کے. تو اصل میں کیا ہے؟ قل محمد، کہیے اے محمد اللہ واحد، وہ اللہ احد ہے. احد ہے بولے تو وہ اللہ جو بالکل جو ہے نا بے نیاز ہے نا، وہ میری ذات سے ہے. اگر ویسے بے نیاز خدا کو دیکھنا چاہتے تو مجھے دیکھو. سمد اگر دیکھنا چاہتے تو مجھے دیکھو. ماں باپ سے جو ہے نا پرے دیکھنا چاہتے تو مجھے دیکھو. اولاد سے پرے دیکھنا چاہتے تو مجھے دیکھو. یہ توحید ہے اللہ کی. توحید کے معنی کیا ہے؟ بندہ خدا کے رنگ میں رنگین ہو کے خدا کا اظہار کر دینے کا نام توحید ہے نا.
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دولت کے انبار لگا دیے، لیکن آپ سمجھیت کے مقام پر ہے، کوئی ضرورت نہیں، میرے حسین عورتوں کی ضرورت نہیں، پیسے کی ضرورت نہیں، حکومت کی ضرورت نہیں، صرف اللہ کے دین کو پھیلانا میرا مقصد ہے۔ تو اللہ کیسا بے نیاز ہے، حضور کے وجود سے ظاہر ہو رہا۔ اللہ کو کون آزما، اللہ بولا میں بے نیاز ہوں، میں آج ہوں، وہ ہوں، بولے تو ہمارے کیا مان ہے نہیں ہے، کیسا اس کو ٹیسٹ کیسا کر سکتے ہے نا؟ ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک وجود کو کھڑا کیا اللہ، کامل مذہب، ان کو ٹیسٹ کر کے دیکھو تو اللہ کے سارے اوصاف اللہ کے رسول میں نظر آتے۔ تو یہ اہدیت کے مقام پہ یہ بتانا چاہ رہا اللہ الحمدللہ رب العالمین کہ مزہ جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ تو اس وجہ سے یہ مقام ہندوؤں کی میتھولوجی میں صرف بشارت کے طور پہ ہے، عملی وجود کوئی ان کے پاس نہیں ہے۔ وہ عملی وجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ظاہر نہیں ہونے کی وجہ سے کیا بولے، پرماتما، پرمپرا، پراوستو، اوپر سے اوپر ہستی، جو ہماری عقل جو ہے جہاں پر حیران ہے، ہم اس وجود کو نہیں پائے، تو وہ وجود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات الذکر الحکیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علیکم۔